السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جسے وضو کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وضو ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ایک چینی ڈاکٹر مسجد میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے تھے یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا کہ ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولا، ان کا تو 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ چینی ڈاکٹر بولا کہ میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص قسم کے سوچ نصب کیے ہیں۔ چینی طریقہ علاج میں ان 66 مقامات پر مساج کیا جاتا ہے، جس سے 50 سے زائد بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے جسم کے 62 جگہوں پر ہاتھوں سے مساج کیا، جہاں پر قدرت نے سوچ نصب کیے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے دفع ہوتی رہتی ہیں، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا ہے۔ وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھنے والے ایک عظیم محقق اور علم و طب کے ماہر ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح ایک شخص فرانس کے ایئرپورٹ پر وضو کر رہا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کہا پاکستان سے۔ سائل نے پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ ناظرین، اس شخص نے کہا مجھے تعداد کا تو پتہ نہیں لیکن چند ایک ہی ہوں گے۔ سائل نے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ پاگل خانے ہیں، اور میں یہاں کے ایک پاگل خانے کا ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہوں۔ میری عمر اس تحقیق میں گزر گئی ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں، اور پاگل پن سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں۔ کھنچاؤ کی وجہ سے لوگ پر برا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً نمی پہنچاتے رہتے ہیں وہ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پچھلے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے، جس کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اس شخص نے بتایا کہ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ گردن کا مسح کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسی لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم نبی پاک کی سنت پر عمل کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔